نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حج کا جو تعلق ہے وہ بندے کی محبت کے ساتھ ہے، مال و دولت کے ساتھ نہیں۔ اگر فقط مال و دولت کی بنیاد پر حج پر جایا جاتا تو یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے یہ سارے مالدار حاجی ہوتے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ مالداروں کو اکثر یہ دولت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، بعض لوگ اس قدر امیر ہوتے ہیں، اس قدر مالدار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں اس قدر دولت سے نوازا ہوتا ہے کہ اگر وہ روزانہ یہاں دہلی سے ٹکٹ لے کر اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں اور عمرہ کر کے آئیں تو میرے پیارے بھائیوں روزانہ عمرہ کر سکتے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ سال میں 360 اور 365 عمرے کر سکتے، لیکن توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ پوری زندگی کے اندر ایک عمرہ اور ایک حج بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف ہم نے کئی ایسے غریبوں کو دیکھا جو پیسے اکٹھے کر کے یا پھر آپ کہیں کہ چندہ مانگ کر اپنے دل کی سچی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت کا گھر دیکھاتے ہیں، وہ حج و عمرہ کراتے ہیں۔ بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ خلوص کے ساتھ، اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، اگر کوئی بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس مبارک سفر کی سعادت کا سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بغیر اسباب کے بھی یہ سعادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے میں آپ کے سامنے ایسے لوگوں کی مثال رکھتا ہوں جنہیں اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت کی فراوانی دی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں حج و عمرہ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھنے کی سچی طلب اور تڑپ نہیں ہوتی۔ دیکھیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص اتنا بڑا کاروباری ہے، اس کا کاروبار اتنا زبردست ہے
کہ یہ ہر مہینہ اپنی بیوی کو خرچے کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے دیتا۔ کہتے ہیں ایک ملاقات کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ نے کبھی حج و عمرہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت آج تک توفیق ہی نہیں ہوئی۔ یعنی اگر مال و دولت کی بنیاد پر ہی حج پر جایا جاتا تو میرے پیارے بھائیوں ہمارا وہ بھائی یوں سمجھ لیجئے کہ سینکڑوں مرتبہ عمرے کر چکا ہوتا، وہ سینکڑوں مرتبہ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کر چکا ہوتا، لیکن ایک مرتبہ بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک شخص اتنا مالدار تھا، اللہ رب العزت نے اس قدر نوازا ہوا تھا، اور آج بھی آپ کی نگاہوں کے اندر اس طرح کے بہت سے پیسے والے ہوں گے کہ اگر وہ روزانہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا تو روزانہ عمرہ کر سکتا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں ہوئی۔ وہ درجنوں مرتبہ یوروپ گیا، امریکہ گیا، راستے میں سعودی عرب پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ تو پتہ چلا میرے پیارے بھائیوں حج کا جو تعلق ہے وہ بندے کی محبت کے ساتھ ہے، فقط مال و دولت کے ساتھ نہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر سچی طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، سچی محبت ہوگی، اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس سفر کی سعادت کا سوال کریں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت غیب سے ہمارے لیے راستے کھول دیں گے۔ دیکھیں اب میں آپ کے سامنے ایسے لوگوں کی مثال رکھتا ہوں جن کے پاس مال و دولت تو کچھ نہیں تھا، جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، لیکن ہاں دل کے اندر سچی طلب تھی، دل کے اندر سچی تڑپ تھی۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرمایا، اور ایک مرتبہ نئی زندگی کے اندر بار بار قبول فرمایا۔ دیکھیں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابرین میں سے ایک بزرگ ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ۔ جب بھی ان کا نام سامنے آتا ہے تو حقیقت میں دل میں محبت کے جذبات ابھر آتے، اور دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں بھی انہی جیسا بنا دیجیے۔ ان کے بارے میں نے اپنے استاذ محترم سے سنا کہ یہ تہجد کے وقت میں اکثر اٹھا کرتے، بارگاہ ربانی میں خوب رو رو کر کے دعائیں مانگا کرتے، اور آپ تہجد کے وقت میں اکثر ایک شعر پڑھا کرتے۔ وہ شعر یہ ہے چه بوده که دوزخ زمن پر شده، چه بوده که دوزخ زمن پر شده مگر دیگرارا رہائی شده۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ رب العزت دوزخ کو مجھ سے بھر دیتا، کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ رب العزت جہنم کو مجھ سے بھر دیتا، لیکن دوسرے انسانوں کو نجات دے دیتا۔ دیکھیں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے، اور آپ یہ دعا مانگا کرتے کہ یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ آپ میری امت کے حال پر رحم کھا لے، اے اللہ آپ میری امت کے حال پر ترس کھا لے۔ اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے راتوں کو اٹھا کرتے اور یہ دعا مانگا کرتے کہ اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ جہنم کو فقط مجھ اکیلے سے بھر دیتے، لیکن باقی دنیا کے انسانوں کو نجات دے دیتے۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے پاس سفر حج کا خرچ نہیں تھا، لیکن ان کی تمنا بہت تھی، چاہت بہت تھی کہ میں بھی حج پر جاؤں۔
جب ذی الحجہ کے ایام شروع ہوتے تو آپ کو کھانا کھاتے ہوئے اکثر یاد آتا کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو حج پر جا چکے ہیں اور میں یہیں پر ہوں۔ دیکھیں، اس خیال کے آتے ہی آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا، آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ جملہ کہتے کہ معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے جا چکے ہوتے، جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جا چکے ہوتے، آپ انہیں اللہ رب العزت کا عاشق کہا کرتے۔ آپ فرماتے کہ معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے، کوئی اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کر رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہو رہا ہوگا، کوئی غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہوگا، اور کوئی ملتزم سے لپٹ کر اللہ رب العزت کے حضور فریادیں پیش کر رہا ہوگا۔ آپ کے لیے ذی الحجہ کے یہ 10 دن گزارنے مشکل ہو جاتے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کو آپ کا یہ جذبہ اتنا اچھا لگا، آپ کا یہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیے، اور آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر میرے پیارے بھائیوں تقریباً 14 سال حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا۔ ویسے تو تقریباً 18 سال درس دیا ہے، لیکن اگر ہم اس کے اندر سے چھٹی کے ایام نکال دیں تو میرے پیارے بھائیوں تقریباً 14 سال کا عرصہ بنتا۔ تو آپ نے تقریباً 14 سال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گنبد خضرا کے قریب بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا درس دیا۔ دیکھیں، دنیا کے محدثین حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہیں تو وہ یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن آپ قربان جائیں حسین احمد مدنی کی ذات پر، آپ حدیث مبارکہ کا درس دیتے تو آپ انگلی سے سامنے اشارہ کر کے اس طرح فرماتے کہ قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس سامنے ہوتا تھا۔ تو دیکھیں کہاں جانے کے لیے ترستے تھے اور کہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے محدث بنے۔ دیکھیں، مسجد نبوی کے اندر حدیث مبارکہ کا درس دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نسبت عطا فرمائی، آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ پیدا ہوئے انڈیا میں، آپ پلے بڑھے انڈیا کے اندر، آپ نے تعلیم پائی انڈیا کے اندر، آپ کا خاندان خیش قبیلہ سب انڈیا کے اندر، آپ نے زندگی گزاری انڈیا کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے نام کے ساتھ مدنی کا لفظ ایسے جوڑ دیا کہ آج اگر کوئی بندہ آپ کا نام نہ لے، صرف اتنا کہہ دے کہ مولانا مدنی فرماتے ہیں، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ۔ تو پتہ چلا میرے پیارے بھائیوں، اگر دل کے اندر سچی تڑپ ہو، اگر دل کے اندر سچی طلب ہو، اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرے کہ مولا مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرما لے، مولا مجھے بھی اپنا گھر دکھا دے، اللہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی تیرے گھر کا طواف کروں، میں بھی مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہوں، میں بھی غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگوں،
تو یقین جانیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی راستے آسان فرما دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر وہ تڑپ پیدا کریں۔ کیسی تڑپ؟ دیکھیں جیسی تڑپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی۔ دیکھیں روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال، یہ کیسی بے وفائی ہے، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے ملاقات کے لیے مدینہ آ جائیں؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہماری زیارت کے لیے آ جائیں؟ یہ سننا تھا کہ فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی، آپ تڑپ اٹھے، آپ نے فوراً اپنی بیوی کو جگایا اور کہا کہ مجھے اسی وقت سفر پر روانہ ہونا ہے۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور میرے پیارے بھائیوں سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دی، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر بیٹھ کر روتے رہے، آپ اپنے گالوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے ملتے رہے۔ اتنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے آ کر کے یہ درخواست کی کہ بلال، ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کی اذان سنیں، ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سنیں۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر انکار فرما دیا کہ بھائی میں برداشت نہ کر سکوں گا، میں جی نہ سکوں گا، کیونکہ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر یہ خیال تھا۔ پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان پڑھا کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور سامنے ہوتا تھا، آپ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ کر آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ اب آپ کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ اگر میں نے اذان دی اور اپنی اذان کے دوران میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، مجھے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا رخ انور نہ دکھا تو میں تو برداشت نہ کر سکوں گا، میں جی نہ سکوں گا۔ اس وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار فرما دیا۔ اتنے میں دیکھیں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، چمٹا لیا، دونوں کو پیار کیا۔ دونوں نے یہ درخواست کی کہ بلال، ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے نانا کے زمانے کی اذان سنیں، ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سنیں۔ اب دیکھیں شہزادوں کی فرمائش تھی، انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی فرمائش پر میرے پیارے بھائیوں اذان دی۔ لیکن دیکھیں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینی شروع کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ اذان سنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنا کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل قابو میں نہ رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ اٹھے، حتیٰ کہ جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو گھروں کے اندر جو خواتین تھی، جو مستورات تھی، وہ روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئی۔ مسجد نبوی کے باہر ایک ہجوم سا لگ گیا،
یوں کہیے کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی بھی مدینہ طیبہ کے مرد اور عورتوں کو اس قدر روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ اس دن روتے ہوئے دیکھا۔ اور بے ساختہ صحابہ کرام کی زبانوں پر یہ جملہ آ گیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمارے دلوں کے اندر ایسی طلب ہوگی، ایسی تڑپ ہوگی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر تھی، تو یقین جانیں اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے آسان فرمائیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اپنی زیارت کے لیے اسی طرح بلائیں گے جس طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر وہ تڑپ تو پیدا کریں۔ اگر تڑپ پیدا کریں گے تو یقین جانیں ہمارے لیے راستے آسان ہوں گے۔ یقین نہیں آتا تو میں آپ کو ابھی قریب زمانے کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، ابھی زمانہ قریب کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کے اندر ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی نقشبندی علیہ الرحمہ۔ توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور بیت اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ دیکھیں، ان کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر ان کو زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالک عبد المالک، کتنی عجیب بات ہے کہ آپ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ عبد المالک صدیقی نقشبندی علیہ الرحمٰن نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمنا تو بہت ہے، چاہت تو میری بہت ہے، لیکن میرے پاس اسباب نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، ہم کہہ دیں گے۔ دیکھیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال آپ کے متعلقین میں سے تقریباً 3-4 بندے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں اور میری طرف سے حج بیت اللہ کرائیں۔ پہلے بندے نے بھی یہی درخواست کی، دوسرے نے بھی یہی درخواست کی، تیسرے نے بھی یہی درخواست کی، حتیٰ کہ دیکھیں سب نے یہی کہا۔ اب حضرت والا علیہ الرحمٰن نے ان میں سے ایک کی طرف سے دعوت قبول فرما لی، لہٰذا انتظام ہو گیا۔ دیکھیں، اس سال ایک کی طرف سے، اگلے سال دوسرے کی طرف سے، حتیٰ کہ دیکھیں ان کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ ہر سال تقریباً 5-7 بندے ایسے ہوتے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر یہی جملہ عرض کرتے کہ حضرت آپ مہربانی فرما دیں اور ہماری طرف سے حج بیت اللہ کرائیں۔ یہاں تک کہ دیکھیں ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ اس کے بعد خواجہ عبد المالک صدیقی نقشبندی علیہ الرحمہ 27 سال اس دنیا کے اندر زندہ رہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو 27 کے 27 سال حج بیت اللہ کی سعادت سے نوازا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جو اپنی جیب خرچ پر میرے پیارے بھائیوں ایک حج بھی نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت دل کی سچی طلب کی وجہ سے اسے 27 سال حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرماتے۔ تو آج میری بھی آپ سے یہ درخواست ہے کہ کم سے کم اپنے دل کے اندر وہ تڑپ تو پیدا کریں، کم سے کم راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت سے مانگ کے تو دیکھیں کہ اللہ، ہمارا بھی بڑا دل کرتا ہے، ہمارا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی حج بیت اللہ کر کے آئیں، ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے پر حاضری دیں۔ دیکھیں، تقریباً سن 2002 کی بات ہے، سعودی عرب کے ایک اخبار کے اندر ایک خبر آئی
یمن کے ایک حاجی صاحب آئے ہوئے تھے اور اخبار نے ان کی تصویر بھی شائع کی تھی۔ اس اخبار کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ان حاجی صاحب کی عمر تھی 120 سال۔ انہوں نے اپنا یہ بیان ریکارڈ کرایا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا حج، میں نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا حج 20 سال کی عمر میں کیا، اور اس سال میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی زندگی کا 100واں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے یہ بھی ریکارڈ کرایا کہ میں نے 80 حج پیدل کیے ہیں اور 20 حج سواری پر کیے ہیں۔ یہ میرے پیارے بھائیوں دور کی بات نہیں، ابھی قریب زمانے کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اگر ہم بھی اپنے دلوں کے اندر وہ طلب اور تڑپ پیدا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے کیوں راستے آسان نہیں فرمائے۔ اللہ رب العزت سے رحیم و کریم ذات تو، اللہ رب العزت سے زیادہ رحیم و کریم ذات تو کائنات کے اندر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم کم سے کم مانگ کے تو دیکھیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اپنے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے آج دل سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ آپ ہر مومن کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرمائیں اور بار بار اپنی زندگی کے اندر اس مبارک لمحے سے نوازیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔